اس کے بعد جو ہے یہ ہم تک پہنچے۔ قرآن اور سنہ کے اندر ہم قرآن اور سنہ سے ہمیں جو ہے حکم شرعی ملتا ہے۔ It governs the action of Muslim in all aspects of the life. It is communication from Allah regarding the actions of the human being, briefly mentioned in the sources of the Quran, Sharia, Quran, Sunnah, Ijma and the Qiyas۔ اچھا، اب اس کے اندر ہمارے پاس کیونکہ دو چیزیں جو ہیں وہ حکم شرعی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنہ کو لیں گے ہم۔ اجماع اور قیاس تو پھر اس کے بعد سیکنڈری آ جاتے ہیں، بالکل دس از اے سیکنڈری سورس آف ایویڈنس۔ تو اس کے سب سے پہلے یہ کہ پرپس آف حکم شرعی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ اس کے مقاصد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی احکامات قرآن اور سنہ کے ذریعے ہم پر نازل فرمائے ہیں، ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو گائیڈ کیا جا سکے۔ تمام احکامات تمام پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، لیکن لاگو جو ہے وہ اسلامک لا جو ہے وہ ہم اپلائی جب کرتے ہیں تو یہ صرف مسلمس کے اوپر ہی اپلائی ہوگا، کیونکہ جو ایمان لائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے اوپر، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے ذریعے نازل فرمایا ان کو مانیں گے، انہی کے اوپر حکم شرعی جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ It provides the direction for the Muslims, establish just and equitable society for the to facilitate spiritual growth, closeness or to Allah Salatu Wasalam, to organize the human life in accordance with the will of Allah۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے انسانوں سے، کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو، انسانیت کو، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح کی زندگی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مسلمس گزاریں، وہ ہمیں سارے احکامات حکم شرعی سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ ایلیمنٹس کیا کیا ہیں اس کے پاس ہم۔ ایلیمنٹس آف حکم شرعی سب سے پہلے جو ہے وہ حکم شرعی in its literal sense convey the meaning of rules of Islamic law. It comes into being through the operation of its three elements، ارکان، تین اس کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلا ارکان رکن ہے ہمارے پاس حاکم۔ اللہ Almighty is the حاکم who is the lawgiver, the true source from which the hukum originates. The original source for Islamic law is the hakim or lawgiver, that is Allah Almighty۔ Second is محکوم فی، اور اسے محکوم بی بھی کہیں گے، یعنی وہی جو ہے وہ ظاہر ڈائریکٹ تمام ہم مسلمس کے اوپر تو نہیں آئی ہے، یا ہم آپ کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر تو وہی نازل نہیں ہوئی ہے۔ وہی جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ تو محکوم فی جو ہے، جو فرسٹ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائے، تو محکوم فی جو ہے اس کو ہم محکوم بی بھی کہیں گے، دیٹ از دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تھرڈ اس کا جو رکن ہے دیٹ از دا محکوم علیہ اور دا سبجیکٹ، جس کے بارے میں یہ سارے احکامات آئے ہیں، جس کو ان کے اوپر عمل کرنا ہے، یا پھر ہم اسے لیگل پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، اور دا مسلم who accept اسلام۔ اچھا جی، ڈیفینیشن آف حکم شرعی، دا حکم اور دا رول آف لا از communication is a communication from Allah. The communication is related to the acts or subject۔ اب subject matter کون ہے؟ مسلمس ہیں۔ A communication from Allah the exalted related to the acts of the subject through demand or options۔ اس کے اندر ہمارے پاس جو حکم شرعی ہے اس کے اندر کہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے اپنے بندے سے، اور کہیں اس کو آپشن پرووائڈ کیا ہے، کہیں بالکل احکامات سختی کے ساتھ آئے ہیں۔ اچھا، the حکم may be expressed through the demand and it may be for the commission or omission of an act، so also option would be granted۔ یعنی اس میں ہمارے پاس تین چار چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں، کہیں پر سختی سے حکم دیا گیا ہے کسی کام کو کرنے کا، کہیں سختی سے حکم دیا گیا ہے کام کو نہ کرنے کا، کسی سے رک جانے کا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آتا ہے حکم شرعی کی ٹائپ ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ آپشن دیا گیا ہے۔ اب ہم کلاسیفیکیشن کی طرف چلتے ہیں۔ The hukum is divided according to its nature to it into two big categories۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس حکم تکلیفی، جس میں اللہ تعالیٰ نے لا کو ڈیفائن کیا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از the substantive law، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ احکامات ہیں کیا کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ون از دا حکم واضعی، یا اس کو حکم واضعی بھی پڑھتے ہیں۔ ڈکلیریٹری لاس gives the rules of implementation of حکم تکلیفی۔ حکم تکلیفی کے اندر جو ہے وہ سبب، شرط، اور اس کے علاوہ اس میں ایکسیپشنز کیا کیا ہیں وہ ساری پرووائڈیڈ ہیں حکم واضعی کے اندر۔
तो सबसे पहले हम हुक्म तकलीफी को पढ़ेंगे। हुक्म तकलीफी क्या है? इट इज डिफाइंस द लॉ और सब्सटेंटिव इन नेचर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और जो है वो रूलिंग दैट डायरेक्टली डिमांड प्रोहिबिट्स और परमिट एक्शंस। ठीक है, इसको हम फर्दर जो है आगे और इसकी क्लासिफिकेशन भी है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 कैटेगरीज। नंबर 1 इज फर्ज और वाजिब। वाजिब और फर्ज को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें ऑब्लिगेटरी जो है वो तमाम अहकामात आते हैं, जिससे जिसके करने के लिए अहकामात आए, जिस काम को करने के लिए हुक्म दिया गया है, और वो ऑब्लिगेटरी है। उसकी ओमिशन अगर की जाएगी, यानी अगर उस काम से कोताही बरती जाएगी, तो अल्लाह ताला ने उसकी पनिशमेंट बताई है कुरान में। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन कैटेगरी इज मंदूब और मुस्तहब। मुस्तहब जिसमें रेकमेंडेड एक्ट्स शामिल हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने किसी काम के लिए रेकमेंड किया है और फिर ऑप्शन प्रोवाइड किया है। थर्ड इज हराम, जिसमें अल्लाह ताला ने एक्ट्स एक्ट्स जो इलीगल एक्ट्स हैं उनको हराम और प्रोहिबिट करार दिया है। उसके करीब जाने पे भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पनिशमेंट प्रोवाइड की है। फिफ्थ वन इज हलाल, जिसके अंदर परमिसेबल आते हैं, और हिलाल की कैटेगरी में वो तमाम अहकामात आ जाते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इजाजत दी है किसी काम को करने की। तो सबसे पहले फर्ज और वाजिब से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इसकी है कि एक्शन दैट आर कमांडेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी एंड आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर। ऑब्लिगेटरी नेचर का मतलब ये हुआ कि जो फर्ज की कैटेगरी में या वाजिब, फर्ज ऑब्लिग वाजिब को हम जो है वो एक साथ इस एक कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें वो सारे अहकामात आते हैं जो कि हमें जो नेचर के अंदर एक सख्ती के साथ हुक्म दिया गया है उस काम को करने का। अगर उसमें ओमिशन होगी तो उसके लिए अल्लाह ताला ने पनिशमेंट बताई है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले है 5 डेली प्रेयर्स, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान, पेइंग ज़कात, परफॉर्मिंग हज। और उसके इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर आप हज, ये सारे जो फर्ज की कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस से हम अपने आप को रोकते हैं या वो नहीं करते हैं, तो उस कॉन्सिक्वेंसेस में है कि हम गुनाह करेंगे। दैट विल बी अ सिन, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सिन एंड पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर कुरान एंड सुन्नाह। हमें क्लियरली बताया गया है कि आप डेली प्रेयर्स, फास्टिंग, रमजान, जक़ात और हज, इन चीज़ों से अगर आप डिनाई करते हैं और नहीं करते हैं तो दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सिन। अच्छा, अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि फर्ज और वाजिब के अंदर क्या डिफरेंस है। हनीफी डिस्टिंक्शन। तो हनीफी स्कूल ऑफ थॉट ने जो है ये डिस्टिंक्शन हमें बताई है। ठीक है, डिस्टिंक्शन क्या है कि फर्ज रेफर्स टू ऑब्लिगेशन दैट आर established by the clear and the definite evidence from Quran and Sunnah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam teachings and practices। तो फर्ज की कैटेगरी में जिन चीज़ों को रखा गया है उसकी जो है वो हमें उसके अहकामात बिल्कुल वाज़ेह कुरान और सुन्ना से मिलते हैं, और उसके अंदर किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसको अगर उसको डिनाई किया जाएगा, उसको उसका जो डिनायल है, जो फर्ज का डिनायल है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सिन। और न सिर्फ सिन बल्कि कुफ्र का जो है उसके ऊपर फतवा भी लग सकता है। अच्छा, इसके सेकंड, हमें सेकंड लाइन पे ये है, डिनाइंग अ फर्ज ऑब्लिगेशन रिजल्ट्स इन द पनिशमेंट एंड अमाउंट्स टू कुफ्र, जो कि कुफ्र के बराबर होगा। ठीक है जी। अब वाजिब की तरफ आ जाते हैं। वाजिब रेफर्स टू एन ऑब्लिगेशन दैट आर established बाय एविडेंस दैट इज लेस डेफिनेटिव और स्लाइटली एम्बिगुअस। यानी कि इसकी जो ये जो अहकाम आते हैं हमें, ये कुरान से नहीं मिलते बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस से मिलते हैं। और अगर इससे डिनायल होगा तो ये दैट नॉट अमाउंट्स टू कुफ्र। ठीक है, डेफिनेट और स्लाइटली एम्बिगुअस and no punishment is mentioned. While still obligatory, the level of certainty in their proof is considered slightly lower than that of the first। और कंक्लूजन अगर हम दोनों बातों का करें, तो फर्ज एंड वाजिब requires Muslim perform the actions are obligatory। ठीक है, to put in simply within the Hanafi school, फर्ज is considered a higher level of the obligation than the वाजिब। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम मंदूब की तरफ, या मंदूब या मुस्तहब, या जिस मुस्तहब, या फिर हम इसे रेकमेंडेड एक्ट्स भी कहते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन लें, तो एक्शंस दैट आर रेकमेंडेड बट नॉट आर ओब्लिगेटरी, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि अगर आप जो है वो किसी की हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, एक्स्ट्रा नवाफिल अगर आप अदा करते हैं, या अगर आप जो है वो रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखना चाहते हैं और सवाब कमाना चाहते हैं,
تو دیز آل تھنگس کم ان دا کیٹیگری آف مندوب یا پھر مستحب بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ریکمینڈیڈ ایکٹس مینس اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو پسند فرمایا ہے اور ریکمینڈ کیا ہے. اگر مسلمس ان کو پرفارم کریں گے تو ان کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. لیکن اگر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آپ کو ریوارڈ ملے گا، اور اگر اومیشن ہو جاتی ہے یا نہیں پرفارم کیا تو کوئی کہیں بھی کوئی کسی قسم کی پنشمنٹ پرووائڈیڈ نہیں ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ کیٹیگری آ جاتی ہے حرام. حرام جو ہے وہ دیٹ از دا پروہیبٹیڈ ایکٹس. اس کے اندر ساری وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ پروہیبٹیڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سن کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، یعنی آپ گناہ گار ہوں گے. اور اس کے علاوہ پنشمنٹس آر پرووائڈیڈ. جن چیزوں کا تعلق جو ہے، اب ہمارے پاس ایکٹس کا تعلق دو چیزوں سے ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ. جن چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، اس کا حساب کتاب وہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن حرام کے اندر کیٹیگری کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ اس جرم کے مرتکب ہوں گے تو اس کی سزائیں حد کے اندر بتائی گئی ہیں جو کہ دنیاوی ہیں، اور اس کے لیے کورٹیں موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، اور وہاں پر ان کے فیصلے ہوتے ہیں. اچھا، جو ڈیفینیشن از ایکشن دیٹ آر اسٹرکٹلی فاربیڈن بائی دا لا اسلام. ایگزامپلس اس کی اگر ہم لیں، کنزیومنگ الکوہل، یا کمیٹنگ ایڈلٹری، یا لائنگ. لائنگ بھی جو ہے وہ پروہیبیٹڈ ہے، لیکن اب اس کی دیکھیں، اس کی پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. ڈیلنگ ان انٹرسٹ جیسے کہ ربا ہے. کانسیکوینسز آف پرفارمنگ سن. اس کے جو کانسیکوینسز ہیں کہ آپ گناہ گار ہوں گے، ساتھ میں اس کی پنشمنٹ بھی موجود ہے. جن چیزوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان کا جو ہے وہ یا اسٹیٹ اگینسٹ ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے ان کی پنشمنٹ دنیا کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے لیے قوانین بنائے گئے باقاعدہ. اب آ جاتے ہیں مکروہ. دیٹ از دا سلائٹلی پروہیبٹیڈ ڈگری میں تو ہے یہ چیزیں، لیکن ڈس لائک کیا گیا ہے. اس کو بالکل فاربیڈنگ نہیں ہے، لیکن ڈس لائکڈ ہے، ریپریہنسبل ہے، یعنی ان سے جو ہے رک جانا بہتر ہے. اور اگر یہ غلطی سے اگر ایسا کوئی کام ہو جائے انسان سے تو دیٹ ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو اے سن. ڈیفینیشن اگر ہم اس کی پڑھیں تو ایکشن دیٹ آر ڈس لائک بٹ ناٹ اسٹرکٹلی فاربیڈن. فار ایگزامپل، ویسٹنگ دا واٹر ڈیورنگ وضو کے اندر کرتے ہوئے آپ پانی جو ہے وہ مسلسل ضائع کریں، یا کسی کام کو کرتے ہوئے پانی ضائع کریں. unnecessary talkings in the mosque. consequences of performing disliked by Allah but not necessarily punished. اس کی پنشمنٹ نہیں پرووائڈ کی گئی ہے، لیکن اور ایسے احکامات بھی اس میں آتے ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور خود ان کاموں کو کرنا پسند نہیں فرمایا، اور منع بھی نہیں کیا. اگر کسی سے وہ غلطی ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی. تو وہ تمام ایکٹس جو کہ فاربیڈن ہیں، لیکن ان سے رک جانا بہتر ہے. اگر اس کام کو وہ کام غلطی سے ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز میں پنشمنٹ نہیں ہے. اب ہمارے پاس لاسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ہے حلال یا مباح کی، اور پرمیسیبل ایکٹس اس کے اندر آتے ہیں، جس میں ڈیفینیشنس کی: حلال are those actions which are allowed. مباح are actions that are neither commanded nor prohibited. مینس نیوٹرل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب حلال کے اندر کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں: ایٹنگ پرمیسیبل فوڈ، ویئرنگ کلوتھس. کلوتھس کے اندر ہمیں کچھ لمٹس بتائی گئی ہیں کہ آپ نے اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے کہ جس سے جسم واضح ہوتا ہو، لیکن ادروائز جو ہے وہ کلوتھس پہنے آپ جیسا جو کلر ہو، جس طرح کا آپ کو اچھا لگے. انگیجنگ lawful business transactions. These are neutral actions، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال کی کیٹیگری میں آتے ہیں. These are permissible. اچھا، اب ہمارے پاس آ جاتی ہے سیکنڈ کیٹیگری آف حکم شرعی. دیٹ از دا حکم واضعی یا پھر ڈکلیریٹری لاز. ڈیفینیشن اس کی اگر ہم لیں تو: رولنگ دیٹ اسٹیبلش کنڈیشنز، کازز اینڈ امپیڈیمنٹ فار دا لیگل ایکٹس. جو کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، حکم تکلیفی کے اندر ہم نے دیکھا ہے. اچھا، جیسے مثال کے طور پر کنڈیشنز، یا جو ہمارے پاس اس کی اگر ہم ایگزامپلس لیں تو جو ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں یا جو ہمارے پاس رولس بنائے گئے ہیں کہ میرج کے لیے کہ یہ پروہیبٹڈ ڈگری ہے، یہاں سے رک جانا، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، جیسے مائیں بہنیں پھوپھیاں، یا جو جو رشتے بتائے گئے ہیں وہ. اس کے علاوہ کازز آف انہیریٹنس، جیسا کہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انہیریٹنس میں جو پراپرٹی جاتی ہے اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ دس اسٹیبلش دا فریم ورک ود ان وچ دا تکلیفی رولنگس ول بی آپریٹ. یعنی یہ ہمیں سکھائیں گے
کہ ہمیں حکم تکلیف کو کس طرح کرنا ہے، یعنی جیسے پریئر کے بارے میں ہے کہ نماز کے بارے میں اگر حکم واضح ہمیں بتاتا ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، فجر کی اذان ہوگی تو فجر کی پڑھنی ہے، عصر کی ہوگی تو آپ نے عصر کی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے لیے جو جو آ، بتایا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے نماز، آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ سارا کا سارا جو پروسیجر ہمیں بتایا گیا ہے، دیز آر احکامات آر کم ان دا آربٹ آف حکم واضح. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلس اگر ہم لیں تو اس کے اندر ہمارے پاس پھر کیٹیگریز آ جاتی ہیں: سبب، شرط اور معنی. معنی کے اندر جو امپیڈیمنٹس آتا ہے، کازز یا سبب میں سب سے پہلے دا کاز دیٹ برنگ اباؤٹ a legal ruling. the setting of a sun is the cause of the مغرب prayer. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سبب ہوگا. اگر آپ کے پاس ویلتھ ہے اور وہ پورا سال آپ کے پاس ہے اور وہ جو ہے وہ نصاب کے اندر آتی ہے، ایک نصاب سے اوپر ہے، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض ہو جائے گا کہ آپ زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سبب ہے. اور شرط کیا ہے؟ a necessary condition for a legal act to be valid. وضو is the condition for prayer. ٹھیک ہے، کنڈیشن یا شرط کیا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے علاوہ وضو کر کے آپ نے کعبہ رخ منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. مانع یا امپیڈیمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، آبسٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایکسیپشن جس کے اندر آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ an obstacle that prevents a legal ruling from taking effect. For example, اب وومنس کے لیے جیسے مینسورل پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو پریئرس کے لیے پریئرس کی جو ہے ان کو چھوٹ دی گئی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں. اچھا، امپورٹنٹ اس کی امپورٹینس کیا ہے کہ حکم شرعی کو سمجھا کیوں جائے؟ ٹو لیو a life in accordance with the Allah صلاۃ والسلام will, to attain the spiritual fulfillment, or to contribute to a just and ہارمونیس سوسائٹی ٹو گین دا اللہ پلیجر. یعنی اللہ تعالیٰ کی ول کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ول کے مطابق آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے. دیٹس وائی حکم شرعی کو پڑھنا اور سمجھنا، اور بینگ ایڈوکیٹ ویسے بھی لائرس کو حکم شرعی اور اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا احکامات ہیں اور اس کی کیا ٹائپس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارا یہ جو لیکچر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے.